أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 22ویں پارے کا 18واں رکوع سورہ یاسین کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ یاسین کو قلب القرآن، قرآن کریم کا دل کہا گیا۔ اس سورت کے کئی نام ہیں اور بہت سارے فضائل ہیں۔ اس کو یاسین شریف بھی کہتے ہیں، اور سورہ یاسین قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی۔ سورہ یاسین کو سورہ عظیمہ بھی کہتے ہیں کہ عظیم سورت ہے۔ اس کو سورہ معمہ بھی کہتے ہیں کہ خیر و برکت کو عام کرنے والی، جو اس کو پڑھتا ہے اس کی برکت سے اس کے لیے خیر اور بھلائی عام ہو جاتی ہے۔ اس کو سورہ مدافعہ بھی کہتے ہیں کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سورت اس کی بلاؤں کو دفع کر دیتی ہے۔ اس کو سورہ قاضیہ بھی کہتے ہیں کہ جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس کی حاجات کو یہ سورت پورا کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھو۔ مردوں پر پڑھنے کا ایک مطلب ایصال ثواب ہے کہ سورہ یاسین پڑھ کر مردوں کو ایصال ثواب کرو، اور ایک مطلب یہ ہے کہ جس کی موت قریب ہو اس کے پاس بیٹھ کر پڑھو تو روح کے نکلنے میں آسانی رہے گی۔ اور ایک سب سے بڑی فضیلت اس کی یہ بھی ہے کہ جنت میں جا کر جب جنت میں ایک جلسہ ہوگا، وہ جلسہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائیں گے مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ فرمائیں گے راضی ہوں تو جنت میں بھیجا ہے۔ پھر کہیں گے یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ فرمائیں گے معاف کیا ہے تو جنت میں ہو، کچھ اور مانگو۔ پھر علماء سے مشورہ کریں گے، علماء ان کو بتائیں گے کہ اللہ سے کہو کہ یا اللہ اپنا دیدار کرا دے۔ اب جنتی اللہ سے کہیں گے یا اللہ اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ تمام جنتی مرد میدان مزید میں آ جاؤ۔ وہاں ایک میدان ہے، اس کا نام میدان مزید ہے۔ وہاں کی ہر چیز سفید ہے، کرسیاں لگی ہوں گی، مرد سارے وہاں پہنچیں گے، ہر ایک اپنی اپنی کرسی پہ جا کے بیٹھے گا، کوئی دھکم پیل نہیں ہوگی۔ اللہ نے جنت میں بھی عورتوں کا پردہ رکھا ہے، عورتیں وہاں نہیں جائیں گی، عورتیں اپنے اپنے محل میں ہوں گی۔ اب وہاں جب یہ سب پہنچ جائیں گے تو جنت کا جو سپریڈنٹ فرشتہ ہے اس کا نام ہے رضوان۔
اللہ اس سے فرمائیں گے کہ رضوان پردے ہٹاؤ، میں اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ تو سامنے ایک سٹیج ہوگا، اس کے آگے 70,000 نور کے پردے ہوں گے، وہ فرشتہ ان پردوں کو ہٹائے گا، تمام جنتیوں کی نظریں اس سٹیج کی طرف ہوں گی، جوں جوں پردے ہٹتے جائیں گے شوق بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ آخری پردہ ہٹے گا، اللہ تعالیٰ کرسی پر جلوہ افروز ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، اور اسی صورت میں آگے ایک آیت آ رہی ہے، اللہ فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، تم سب پر سلام ہو رب رحیم کی طرف سے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جنت کے گیت سناؤ، اب وہ گیت سنائیں گے، پھر داؤد علیہ السلام تلاوت کریں گے، پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ جنتی جنت میں اللہ کے محبوب نبی کی زبان سے سورہ یاسین کی تلاوت سنیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود سورہ رحمان کی تلاوت سنائیں گے۔ اب جو عورتیں اپنے اپنے محلات میں ہیں، پردے کی وجہ سے انہیں ادھر نہیں بلایا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے ان کے محل ہی میں، اور وہ ایسے دیکھ رہی ہوں گی جیسے ہم گھر میں بیٹھ کے چاند کو دیکھ رہے ہوتے، یوں وہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور اسی کو مزید انعام بھی کہا گیا ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں تقریباً 2 درس پہلے کہ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اللہ اپنے فضل سے مزید انعام دے گا، تو یہ مزید انعام یہ اللہ کا دیدار ہے۔ تو سورہ یاسین کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام اس کی تلاوت فرمائیں گے جنت میں، اور سارے جنتی سنیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کر لے شام تک خوش و خرم رہے گا، اور جو شام کو تلاوت کرے تو صبح تک خوش و خرم رہے گا۔ اور بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت پر 10 قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب ملتا، وہ ایسے جیسے 10 قرآن پڑھ لی۔ اور ایک حدیث پاک میں یوں ہے کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت صبح کو کرے اور شام سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ شہادت کی موت ہوگی، شام کو تلاوت کرے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو شہادت کی موت ہے۔ بہت عظیم صورت ہے، صبح و شام اس کو پڑھنا چاہیے۔ اب اس میں آغاز جو ہو رہا ہے وہ لفظ یاسین سے ہے۔ یاسین یہ 2 حروف ہیں، یا اور سین، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معانی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ قرآن کریم کی 29 صورتیں ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بغیر ترجمے کے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کا ثواب بتایا ہے کہ ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں، تو اگر بغیر ترجمے کے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں تو ترجمہ ان کا بتاؤ، پھر ترجمہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ الف لام میم حامیم قاف صاد نون، اب یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ کسی کو معلوم نہیں، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے، ترجمے سے پڑھیں، بہت اچھا ہے، کوشش کریں ترجمہ آئے پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے، لیکن یوں کہہ دینا کہ بغیر ترجمے کے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں، یہ غلط ہے۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ یاسین یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے اے انسان، اور انسان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ کے ناموں میں یاسین بھی آتا ہے،
اور حضرت عبداللہ بن عباس اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یاسین، اللہ کا نام بھی، اللہ کے رسول کا نام بھی ہے۔ والقرآن الحکیم، اللہ قسم کھا رہے ہیں کہ قرآن حکیم کی قسم۔ اللہ کو تو قسم کھانے کی حاجت نہیں، لیکن انسانی مزاج ہے کہ قسم پر یہ جلدی یقین کرتا ہے، ویسے اسے یقین نہیں آتا۔ اللہ اپنے بندے کو یقین دلانے کے لیے قسم کھا رہے ہیں، اور شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم جائز نہیں، لیکن یہ انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تو خالق ہے نا، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جائز ناجائز نہیں ہوتا، وہ تو خالق ہے، تو وہ جس چیز کی قسم کھائے اس چیز کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ تو قرآن کی قسم کھائی تو قرآن کی عظمت بڑھ گئی۔ فرمایا انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ یعنی لوگ نہیں مان رہے، مکہ والے آپ کو رسول نہیں مان رہے، اللہ قرآن حکیم کی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ آپ رسول ہیں۔ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، قرآن کریم کا نازل ہونا اللہ کی طرف سے ہے، جو عزیز ہے یعنی غالب ہے، طاقتور ہے، الرحیم بڑا مہربان بھی ہے، اس اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ مشرکین مکہ کے کئی اعتراضات کا جواب ہو گیا۔ ایک اعتراض تو یہ تھا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، اللہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ آپ رسول ہیں۔ پھر اعتراض یہ تھا کہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ آپ خود بنا لیتے ہیں، مکہ والے یوں کہتے۔ تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن میرے محبوب نے خود نہیں بنایا، یہ اللہ نے نازل کیا۔ اب مقصد بیان ہو رہا ہے کہ نازل کیا کیوں؟ قرآن کریم اللہ نے نازل کیا، آخر کوئی مقصد ہوگا، مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ ان لوگوں کو ڈرائیں، ان کو تبلیغ فرمائیں جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا، ان کو تبلیغ نہیں کی گئی، اور وہ اس چیز سے غافل تھے۔ یعنی مکہ والے عرب لوگ، ان کے پاس باضابطہ کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی عربوں کے پاس یعنی مکہ والوں کے پاس نبی بن کر نہیں، ویسے نبی آتے تھے حج کرنے، لیکن مستقل ان کو تبلیغ کرنے آئے ہوں ایسا نہیں تھا۔ اور اسی لیے پھر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس نبی آئے تو ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے زیادہ اس نبی کی بات مانیں۔ یہ آخری درس میں یہ بات گزر چکی۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن دیا ہی اس لیے ہے کہ ان مکہ والوں کو آپ تبلیغ فرمائیں، آخرت سے ان کو ڈرائیں، کیونکہ ان کے باپ دادا کے پاس پہلے کوئی نبی نہیں آیا اور یہ غافل تھے۔ لقد حق القول علی اکثرہم، اور ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں اللہ کی یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ اکثر ایمان نہیں لائیں گے، اور ایسا ہی ہوا، مکہ کی اکثریت ایمان نہیں لائی، کافر زیادہ تھے، مسلمان تھوڑے تھے۔ پھر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، پھر 8 سال کے بعد دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے، تو پھر کچھ کافر بھاگ گئے اور پھر بہت ساروں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، لیکن اکثریت کافر ہی رہی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، قیامت کے دن ہم ان کی گردنوں میں توق ڈالیں گے، پٹا، اور وہ کیسے ہوگا؟ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، وہ اتنا چوڑا ہوگا کہ گردن تک ہوگا، یہ ٹھوڑی تک، اب وہ ٹھوڑی نیچے نہیں کر سکیں گے،
یوں سر اوپر ہی اٹھا رہے گا، نیچے دیکھنا چاہیں گے لیکن اس پٹے کی وجہ سے نیچے سر نہیں کر سکیں گے۔ فہم مقمحون، یعنی وہ مجبور ہوں گے، سر جھکا نہیں سکیں گے۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، اور ہم نے ان کو ڈھانپ دیا کہ فہم لا یبصرون، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جس طرح آنکھوں پہ پردہ ڈال دیں کچھ نظر نہیں آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ والوں نے مشورہ کیا، تو اس مشورے میں یہ طے ہوا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ 100 قاتل ننگی تلواریں لے کر آپ کے گھر کے باہر رات کو کھڑے ہو گئے کہ آپ نکلیں گے تو سب یکدم حملہ کر دیں گے اور آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا اور فرمایا کہ کل کو کافروں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے پھر آ جانا مدینہ منورہ، میں جا رہا ہوں۔ اب قاتل باہر کھڑے ہیں اور 100 قاتل ہے، ایک دو بھی نہیں ہے۔ تو اس بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے درمیان سے گزر کے چلے گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ کیوں؟ ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی۔ وہ دیوار اللہ کے حکم کی تھی، یہ اینٹوں کی دیوار نہیں تھی، اللہ کے حکم کی دیوار تھی۔ کھلی آنکھیں لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ گھر سے نکلیں تو مٹی لے لیں اور تھوڑی تھوڑی مٹی ان کے سروں پہ ڈالتے جائیں۔ آپ یوں ان کے سروں پہ مٹی ڈالتے گئے، نکلتے گئے، ان کی آنکھیں کھلی ہیں لیکن ان کو نبی نظر نہیں آ رہے۔ اب صبح کی روشنی ہوئی تو لوگ آئے، انہوں نے کہا کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو رات کو چلے بھی گئے، اب یہ کہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم 100 آدمی ہیں، ہمارے سامنے سے کیسے گزر سکتے ہیں؟ اسی کو معجزہ کہتے ہیں نا، کہ جو سمجھ میں نہ آئے، عقل میں نہ آئے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور آج لوگ معجزوں کا انکار کرتے ہیں، کس لیے؟ جی میری سمجھ میں نہیں آتا، میں نہیں مانتا۔ تو بھی معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے، سمجھ میں آ جائے تو پھر معجزہ کیسا؟ کرامت بھی وہی ہوتی ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ اور آج کا ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ نبی کے معجزوں کا اور اللہ کے ولی کی کرامت کا انکار کیا جا رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ وہ چلے بھی گئے اور تمہارے سروں میں خاک ڈال کے گئے۔ اب انہوں نے جب ہاتھ پھیرا تو مٹی، وہ حیران کہ ہمارے سروں پہ مٹی بھی ڈال دی، چلے بھی گئے، ہمیں نظر بھی نہیں آئے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی، انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ بعض وظائف ایسے ہیں، کچھ آیات ہیں کہ ان کو پڑھ لیا جائے تو دشمن کو نظر نہیں آتا۔ انسان جو پڑھ لے گا وہ دشمن کو نظر نہیں آئے گا۔ ان میں سے یہ آیات بھی ہیں، سورہ یاسین کی ابتدا سے لے کر یہاں تک کہ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہاں تک جو پڑھ لے گا اللہ اس کی حفاظت کریں گے کہ دشمن کو نظر نہیں آئے گا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، ان کافروں کے حق میں برابر ہے، آپ انہیں تبلیغ کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سارے کافر نہیں، بعض کافروں کے بارے میں سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی ہے، یہی آیت ہے۔ وہ بعض کافر تھے، جس طرح ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ اتیبہ شیبہ، یہ بڑے بڑے سردار تھے۔ ان کا نام اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا تھا کہ آپ تبلیغ کریں یا نہ کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے حق میں برابر ہے، کہ آپ تبلیغ کریں نہ کریں آپ کے حق میں برابر نہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، ان کافروں کے حق میں برابر ہے کہ تبلیغ کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن آپ جتنی بار تبلیغ کریں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔
جس طرح بعض دفعہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ میں تو کہہ کے تھک گیا، یہ نماز نہیں پڑھتا، میرا کہنا نہ کہنا اس کے لیے برابر، اس کے لیے برابر ہے نا۔ آپ جتنی بار دعوت دیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے، تو چاہے وہ ایمان لائے چاہے نہ لائے، آپ کی تبلیغ پر آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ انما تنذر، نصیحت تو وہی پکڑے گا، ڈرے گا تو وہی، یعنی آپ کی تبلیغ سے متاثر تو وہی ہوگا، من اتبع الذکر، جو نصیحت کی پیروی کرے گا، یعنی قرآن کریم پر جو عمل کرے گا، وخشی الرحمن بالغیب، اور جو رب سے ڈرے گا بن دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ سے ڈرتا ہے، تو وہ اس نصیحت پر عمل کرے گا۔ تو جو ایسا کرے، یعنی نصیحت پر عمل کرے، اللہ سے ڈرے، فبشر ہو، اسے خوشخبری سنا دو، بمغفرۃ، اللہ اسے معاف کرے گا، وَأَجْرٍ کریم، اور بڑے عزت والا اللہ اس کو اجر عطا کرے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ دنیا میں بھی کئی موقع ایسے آئے اللہ نے مردوں کو زندہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پہ لے گئے تھے 70 آدمیوں کو، ان پر موت طاری کر دی اللہ نے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان 70 مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ عزیر علیہ السلام 100 سال تک موت کی کیفیت میں رہے، اللہ نے 100 سال کے بعد پھر زندہ کر دیا۔ بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ جس کی تعداد تقریباً 10,000 تھی، ان پر موت طاری کر دی اللہ نے۔ کافی عرصے کے بعد ایک نبی نے دعا کی کہ یا اللہ آپ مردوں کو زندہ کریں گے تو ان کو زندہ کر کے دکھا دیں تاکہ میری قوم کو یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو دوسرے پارے کے آخر میں ہے، اللہ نے اس نبی کی دعا کی برکت سے ان 10,000 کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو کئی موقع ایسے آئے کہ اللہ نے مردوں کو زندہ کیا، اور قیامت کے دن بھی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو، آگے جو کچھ بھیج رہے ہو ہم وہ لکھ رہے ہیں، یعنی ہمارے فرشتے مقرر ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، ہر عمل لکھ رہے ہیں، نیک ہو چاہے برا عمل ہو لکھا جا رہا ہے۔ اور وَآثَارَهُمْ کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کا جو نتیجہ ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، یعنی ایک ہے کہ بندے نے عمل کیا، ایک اس عمل کا جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی نے کسی کی زمین دبائی، اب یہ حرام ہے، اس کا یہ عمل تھا، اسے گناہ ملا، لیکن زمین دبانے کے بعد وہ فوت ہو گیا، اب وہ زمین آگے وراثت میں تقسیم ہو رہی، اب وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا، لیکن جب تک وہ حرام کی زمین وراثت میں چلتی رہے گی اس کو گناہ پہنچتا رہے گا۔ یا جس طرح کسی نے مسجد بنائی، اب مسجد بنانا ایک عمل، اس کو ثواب ملا، جو اس نے عمل کیا ثواب مل گیا، لیکن وَآثَارَهُمْ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مسجد قائم، اب لوگ آ کے نماز پڑھتے رہیں گے، ذکر اذکار کرتے رہیں گے، اگرچہ وہ عمل نہیں کر رہا، وہ عمل کر کے جا چکا، لیکن اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ تو یہ آثارہم کا مطلب ہے۔ اور بعض علماء نے اس کا یہ مطلب لکھا کہ آثار کہتے ہیں قدم کو، قدم جو ہم اٹھاتے ہیں اس کو آثار کہتے ہیں۔ تو پھر یہاں مطلب یہ ہے کہ تم جو عمل کرتے ہو وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور جو تم قدم اٹھاتے ہو وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، یعنی نماز پڑھنے آئے نماز کا ثواب ملے گا وہ ہم لکھ رہے ہیں۔ اور صرف اس پہ بس نہیں، گھر سے مسجد تک جتنے قدم تم نے اٹھائے ہم وہ قدم بھی لکھ رہے ہیں اور ان قدموں کا ثواب بھی دیں گے۔ بعض صحابہ کے گھر دور تھے مسجد نبوی سے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد نبوی کے قریب گھر بنا لیں، تو نبی علیہ السلام تک بات پہنچی،
تو آپ نے فرمایا ادھر گھر نہ بناؤ، دور ہی رہو۔ پھر آپ نے فرمایا جتنے قدم چل کے آؤ گے اتنے قدموں کا ثواب ملتا رہے گا، تو جتنے زیادہ قدم اتنا زیادہ ثواب۔ تو عمل چاہے اچھا ہو یا برا اس کا بدلہ بھی ملے گا، کیونکہ ہم لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ اور جو نیک عمل کے جو آگے نتائج ہیں یا برے عمل کے جو اثرات ہیں ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور یا جو نیک عمل کے لیے قدم اٹھا رہے ہو ہم وہ قدم بھی لکھ رہے ہیں۔ لکھا سب کچھ جا رہا ہے، لیکن بعض دفعہ مٹا بھی دیا جاتا ہے۔ گناہ کیا تھا، لکھا گیا، اور صرف نامہ اعمال گواہ نہیں ہوتا، یہ جو فرشتے ہیں نا کرامن کاتبین، یہ بھی گواہ ہیں، جو لکھا ہے وہ بھی گواہی ہے۔ زمین کے جس حصے پر گناہ کیا زمین کا وہ حصہ بھی گواہ ہے، انسان کا اپنا جسم بھی گواہ ہے، 4 گواہ ہوتے ہیں۔ اب گناہ کیا، 4 گواہ ہو گئے، لیکن اب اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی، اب کہتا ہے یا اللہ توبہ کرتا ہوں، معاف کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ نامہ اعمال سے بھی مٹوا دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں، اس کے جسم کے اعضاء کو بھی بھلا دیتے ہیں، زمین کے اس حصے کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ وہ گناہ بھی ان کو یاد نہیں رہے گا، رب نے جو معاف کر دیا۔ تو گناہ کیا ہے اس کی معافی مل سکتی ہے توبہ سے۔ بعض دفعہ نیک عمل کیا، بندہ بڑا خوش ہے کہ میں نے بڑا نیک کام کیا، لیکن وہ نیک کام کیا دکھلاوے کے لیے، دنیا کی خوشی کے لیے، لوگ خوش ہوں گے، لوگ میری تعریف کریں گے، تو بظاہر میں خوش ہوں کہ میں نے نیک عمل کیا، لیکن میرے نامہ اعمال میں وہ لکھا نہیں جائے گا، بلکہ مٹا دیا جائے گا نیک عمل۔ کیوں مٹایا گیا؟ تیری نیت ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن اگر نیت ٹھیک کر لے تو پھر پچھلے جو نیک اعمال تھے اللہ ان کو بھی برقرار رکھتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ فضائل حج میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنے بھتیجے کو حج پہ ساتھ لے گیا۔ بھتیجا پہلی دفعہ گیا تھا، اب جب یہ پہنچے تو چچا نے کہا لبیک اللہم لبیک، اب غیب سے آواز آئی لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ بھتیجے نے سن لیا، نے کہا چچا یہ کیا ہے، آپ حاضری لگوا رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں حاضری قبول نہیں۔ تو چچا نے پوچھا بھتیجے تو نے سن لیا؟ کہا ہاں سن لیا۔ تو چچا نے کہا بیٹا میں 40 سال سے یہ آواز سن رہا ہوں، ہر سال حج پہ آتا ہوں، ہر سال یہی جواب آتا ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں۔ تو بھتیجا حیران ہو کے کہتا ہے چچا پھر آتے کیوں ہو؟ 40 سال سے حج قبول ہی نہیں ہو رہا تو پھر آتے کیوں ہو؟ تو چچا نے کہا بیٹا اس در کے علاوہ کوئی در نہیں جہاں میں جاؤں، اللہ کے علاوہ کس کے دروازے پہ جاؤں؟ اللہ کو یہ جملہ پسند آیا کہ دیکھو اس کا یقین، اعتماد دیکھو کہ میرے علاوہ کہیں اور جھکنے کو تیار نہیں۔ اب غیب سے آواز آئی یہ حاضری بھی قبول، پچھلے 40 سال کی حاضری بھی قبول۔ تو بعض دفعہ ہمارے اعمال لکھے گئے قبول نہیں ہوئے، لیکن اللہ ان کو معلق کر دیتا ہے، روک دیتا ہے کہ اگر موت سے پہلے یہ توبہ کر لے، نیت ٹھیک کر لے، تو اس وقت تو نیت ٹھیک نہیں تھی، اب تو کر لی تو اللہ پچھلے نیک اعمال بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں وقتاً فوقتاً اپنی نیتوں کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں 20 سال سے قربانی کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیا نیت تھی، اس وقت مجھے نہیں پتہ، یا اللہ میں چاہتا ہوں اسے قبول کر لے، اپنی رضا کے لیے قبول کر لے، اگر میری نیت غلط تھی تو مجھے معاف کر دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پچھلے اعمال بھی قبول کر لے گا۔ تو گناہوں پر توبہ کریں گے تو گناہ مٹا دیے جائیں گے، نیک اعمال پر جب اللہ سے دعا مانگیں گے تو پھر وہ نیک اعمال بھی قبول ہو جائیں گے۔ بے شک وہ اس قابل نہیں تھے کہ قبول ہو، لیکن اب چونکہ نیت اچھی کر لی، اللہ سے مانگا، اللہ قبول کر لیں گے۔
تو اس لیے فرمایا کہ ہم اعمال بھی لکھ رہے ہیں، ان اعمال کے جو اثرات ہیں تمہارے جاننے کے بعد پیچھے جو کچھ ان عملوں کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کوئی برا کام ایسا نہ ہو کہ میرے جاننے کے بعد وہ میرے لیے عذاب بن جائے۔ نیک کام کر کے جائیں، کوئی نیک آثار چھوڑ کے جائیں کہ میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو پیچھے ثواب تو پہنچتا رہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کوئی کتاب لکھی، اب لکھنا ایک عمل ہے، اس کو ثواب مل گیا، لیکن اس کتاب کو جو پڑھتا چلا جائے گا اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس لکھنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے کسی نے کنواں کھدوا دیا، اب وہ پانی لوگ پیتے رہیں گے، اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، اگرچہ یہ دنیا سے چلا گیا، اب یہ خود تو عمل نہیں کر سکتا، لیکن ایسے کام کر گیا کہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ لوگوں کو جو فائدہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس کو ثواب مسلسل ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔